وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دین محمدی اس چیز کا نام ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو اس دین کے تابع نہ کر دے، یا وہ جو قرآن، جو وحی قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ نے نازل کی، جب تک بندہ اپنے ترجیحات اور اپنی خواہشات اس دین کے تابع نہ کر دے، کیونکہ جب تک وہ اپنی مرضی کرتا رہے گا تو شیطان کا اور نفس کا اس کے اندر دخل رہے گا۔ جب وہ اپنی مرضی چھوڑ دے گا اور تسلیم کر کے، جب اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ جل مجدہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اور حضور علیہ السلام اس کے عظیم پیغمبر اور نمائندے ہیں، اور وہ آئے ہی اس لیے کہ ایک ایک قدم کیسے رکھنا ہے اس دنیا میں وہ دکھانے کے لیے، کیونکہ آخرت میں تو اس کی ضرورت نہیں، وہ تو خود بندے کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو جائیں گی کہ وہ بھی معصوم بن جائے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام جس طرح دنیا میں معصوم ہوتے ہیں، تو بندے جو جنتوں میں جائیں گے یہ بھی اسی طرح، اس درجے میں تو نہیں لیکن ایک درجے میں ان کو معصومیت حاصل ہوگی، وہاں آٹومیٹکلی اللہ پاک ان کی رہنمائی فرما رہا ہوگا، لیکن اس دنیا میں ان کو ضرورت ہے۔ انہی میں سے دیکھیں حضور علیہ السلام نے 7 دنوں میں جمعہ کے دن کو خاص اہمیت دی۔ اب ہم جو ہیں اگر اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، اور اللہ جل مجدہ نے اس دین کا نام، دیکھیں بہت سارے نام ہو سکتے تھے اللہ کے ناموں میں سے، نبی علیہ السلام کے نام سے، جس طرح دوسرے بہت سارے مذاہب ان شخصیتوں کے نام پر ہے جن کے وہ فالور ہیں، مثلا عیسائی کا لفظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے نکلا ہوا ہے، یہودیت یہ بھی ایک شخص کے نام پر، بدھزم، بدھ مت یہ بھی ایک بندہ تھا اس کے نام پر ہے، سکھ یہ بھی وہ سنگھ یعنی گرو نانک سنگھ، اور اس طرح اور بھی، لیکن یہ جو دین ہے جو اللہ جل مجدہ کا، تو یہ کسی بندے کے نام پر نہیں، نہ ہی معروف جو ہے بھئی اور کوئی نام، بلکہ اللہ پاک نے اس کا نام اسلام رکھا کہ یہ دین ہے ہی تسلیم کرنے کا اور اپنے آپ کو سپرد کرنے کا، اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دینے کا نام یہ دین ہے۔ جب تک وہ نہیں کرے گا وہ شیطان کے پیچھے چلتا رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر۔ اگر جو نہیں ہوں گے ان کا کیا حال ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر، اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے نہ چلو کہ اس نے ایسے ہی کیا ہے۔ دیکھیں مکمل طور پر تو وہ اس نے نہیں کہا کہ میں اسلام پر عمل نہیں کرتا، جو اللہ پاک نے حکم دیا تھا تو سارے وہ کر رہا تھا، ایک نہیں نا اس نے کیا، اس نے 99% دین پر تو وہ چل رہا تھا، لیکن ایک حکم اللہ پاک کا آ گیا کہ اسجدوا لآدم، جیسے ہمیں حکم ہے نماز پڑھو مثال کے طور پر، سچ بولو، تو ایک حکم سے کی نافرمانی اس کو اور اللہ سے ضد بازی اس کو جو ہے، وہ بات ایک کی تھی آدم علیہ السلام کی، لیکن جو ہے کیونکہ وہ پھر ظاہر کر رہا تھا یہ بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے، واقعی وہ اس نے خود کہا بھی کہ انا کہ میں، بس وہ پھر دین سے نکل گیا۔ اسی طرح ہمیں یہ نہیں چاہیے ہماری دنیا داری ہے
اور یہ دینداری ہے، یہ ہماری بیوی کہہ رہی ہے، اور یہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. نہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی جاتی ہے. اگر دین پہ چلنا ہے، اپنی مرضی کرے گا وہ بندہ بھٹک جائے گا. جس معاملے میں کرے گا اس معاملے میں بھٹک جائے گا. تو نماز نبی علیہ السلام کے طریقے پر پڑھ رہا ہے، دکان اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، بس وہ ہے بھٹک جائے گا. اچھا، جو قرآن حضور علیہ السلام کے طریقے پر پڑھ رہا ہے، زبان اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، کبھی غیبت کبھی چغلی، وہ بھی بھٹک جائے گا. تو صرف قرآن نہیں پڑھنا، یہ جو زبان ہے اس کو بھی اسی طرح اس کے علاوہ بھی استعمال کرنا ہے. بہرحال یہ تو ویسے میں نے ایک مقدمہ بیان کر دیا. مقصد یہ ہے کہ جمعہ والے دن کو جو حضور علیہ السلام نے اہمیت دی وہ ہم نہیں دے رہے. ہم نے جمعہ کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ جمعہ والے دن جمعہ پڑھنا ہے. وہ تو ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو وہاں جمعہ کے دن کہا گیا. اس کے رات اور دن دونوں یہ خاص اعمال ہوتے ہیں، وہ بھی کرنے ہوتے ہیں، اہمیت دینی ہوتی ہے. مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی دن بھی ایسا نہیں جس میں اللہ کو نیکی اتنی پسند ہو جتنی اللہ پاک کو جمعہ والے دن پسند ہے. نیکی اتنی پسند ہو جتنے جمعہ والے دن پسند ہے. اتنا فرمایا کوئی اور دن ہفتے میں نہیں. اس کا مطلب ہے جتنی نیکیاں اس دن کی اللہ پاک کو زیادہ پسند. تو کیا مطلب بنا؟ مطلب یہ بنا کہ اس دن نیکیاں بڑھا دو، کوئی ایکسٹرا اعمال کرو. صرف جمعہ کی نماز نہیں، جمعہ کی نماز تو کم کر دی گئی کہ وہ عام طور پر 4 فرض ہیں، اس دن 2 فرض رکھ دیے گئے. اس طرح فرمایا کہ کوئی ایسی رات نہیں ہفتے میں جس میں اللہ کو نیکی اتنی پسند ہو جتنی جمعہ والی رات کو ہے. یہ جو بھی رات گزر رہی ہے، کیا ہماری رات کچھ مختلف گزری ہے؟ عام طور پر ہم دوستو جو نئی بعض اعمال کرنے چاہیے، لیکن کیا اس دن رات ہم نے کیے؟ مثلا چلو زیادہ نفلی نہ بھی کرے بندہ، جو سنت اعمال ہے، مثلا آپ علیہ السلام عشاء کے بعد آپ سورت الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورت ملک کی. اور جمعہ والی رات اور دن آپ نے خاص طور پر ایک اور سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورت الکہف، کہ اس سورت کو جو بندہ تلاوت کرتا ہے پورا ہفتہ اس کی زندگی پر برکت رہتی. ویسے ہم تعویذ دے دو جی گھر میں پریشانی ہے، تعویذ دے دو جی بیوی نہیں بات سنتی، تعویذ دے دو جی خاوند نہیں سنتا، تعویذ دے دو جی مالی تنگی ہے. آپ جو تعویذ اور جو حضور علیہ السلام تعویذ دے رہے ہیں وہ نہیں لینا. بھائی پورا ہفتہ برکت رہے، بھائی سورت کہف اور اس کے مضامین پر غور کرے بندہ. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ پورا ہفتہ آسمانوں کے درمیان اور اس کے درمیان ایک کنیکشن، جس طرح فون کا کنیکشن ہوتا ہے نیٹ ورک سے، اس میں جو میسیج ہے وہ آتے رہتے ہیں، اس میں جو میسیج آتے رہتے ہیں، کوئی ضروری میسیج، کوئی اچھا میسیج بھی آ جاتا ہے. اس طرح فرمایا اس کا آسمانوں سے کنیکشن جڑ جاتا ہے سورت کی وجہ سے. اور پورا ہفتہ پھر برکتیں اللہ کی طرف سے، الہامات، یعنی یہ جو خیال آتے ہیں بعض اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں اچھے خیال، وہ اس کو آتے رہتے ہیں، زندگی میں ایک برکت آ جاتی. دوسرا فرمایا کہ اس کے اور کعبہ شریف کے درمیان ایک نور، ایک کنیکشن بن جاتا ہے. اس کو نماز پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اس کو، کیونکہ جمعہ کے دن اس نے یہ صورت پڑھی. اور پھر فرمایا قیامت والے دن بھی یہ صورت نور ہوگی. دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے، قیامت والے دن بھی اس کا صورت کا فائدہ ہوگا. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اتنے بڑے اس میں طاقت ہے، اس میں جو تعلیمات ہیں، یہ جمعہ کے دن میں بیان بھی کرتا رہتا خطبات میں بھی، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی وہ بندہ محفوظ رہے گا. جو اس کی کچھ آیات کے بارے میں یا پوری صورت، پہلی 10 آیات آخری 10 آیات کے بارے میں. کیوں؟ تو جب دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے تو دوسرے فتنے تو سارے چھوٹے ہیں. دوسرے فتنے تو سارے چھوٹے ہیں. مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ ہے، دنیا کا فتنہ ہے،
اور مطلب جا کا فتنہ ہے، ان سے پھر وہ محفوظ رہتا ہے پورے ہفتے کے دوران یہ چیزیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا مثال کے طور پر بھی یہ بھی صورت ہم نے پکڑی۔ اچھا چلو عام طور پر ہم کوئی نوافل نہیں پڑھتے، سنت تہجد پڑھنا سنت ہے نبی علیہ السلام کی، تو فرض تو نہیں، لیکن وہی کیا اس رات ہم نے وہ بھی چلو بھائی تھوڑے دیر اٹھیں، آج جمعہ کی رات ہے، اللہ جل مجدہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ کتنی جمعے کی راتیں آئیں گی دنیا میں؟ سال میں 50 ہوتی ہیں، اور 10 سال میں 500 ہوگی، کتنی اتنی زیادہ تو نہیں، پھر نہیں آئیں گی یہ راتیں۔ جب قبر میں چلا گیا پھر تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، یعنی اور ثواب لے گا بندہ۔ پھر یہ راتیں بار بار ہیں تو کیا بندہ اٹھے؟ نماز کو ہم نے ابھی میں نے آپ نے سنا حضور علیہ السلام شروع سے ہی اس دن کو مختلف، دیکھیں آپ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتے، اس میں سجدہ ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے جی بھائی آج کوئی مختلف معاملہ ہے، آج کوئی سورت پڑھتے، ابھی میں نے کم پڑھی، آپ پوری سورت تلاوت فرماتے، میں ٹوٹل وہ جب گونگلوں سے وہ مٹی لگاتے ہیں آئے یہ نماز پڑھنے چل رہے ہیں تو وہ اپنا پڑھ کے جلدی جلدی فارغ۔ تو جو نبی علیہ السلام نے جس طرح صحابہ کرام نے ہر چیز نقل کی ہے حضور علیہ السلام کی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی، اسی طرح یہ بھی نقل کیا ہے کہ نماز آپ کس طرح ادا کر فرمایا، اور آپ نے فرمایا نماز بھی پڑھو اس طرح کہ جس طرح مجھے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے، یعنی جتنی میں پڑھوں، یہاں تک کہ صحابہ نے گن کے بتایا بھائی آپ علیہ السلام رکوع لمبا کتنا ہوتا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اگر ہم گنتے تھے تو 10 دفعہ اگر ہم سبحان ربی العظیم پڑھیں اتنا لمبا آپ علیہ السلام کا رکوع ہوتا تھا، اور جب آپ کھڑے ہوتے رکوع کے بعد وہاں بھی اتنے ہی تقریباً جتنا، اور اسی طرح سجدہ، اس طرح بار بار آپ علیہ السلام نے فرمایا کوے کی طرح یا پرندے کی طرح ٹھونگے مار کے نماز ہے، منافق کی نماز ہے، ایسے اپنا جلد از جلد ہے نا۔ بہرحال ہر معاملہ جب حضور علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاتے وہ حسین ہو، آپ حسین تھے، آپ خوبصورت تھے، آپ خوبصیرت تھے، جو معاملہ ان کی طرح ہو جائے گا وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، اس میں بھی حسن آ جائے گا اس میں۔ تو رات کو بندہ اٹھتا ہے، اٹھے بھائی خاص وقت ہے، جمعہ والی رات ہے، جو پتہ چلے جی مختلف ہے۔ صبح نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ جس کو میں نے آپ میں پڑھا اور اس میں سجدہ آتا ہے، تو گویا جمعہ والے دن ایسے ہی صورت پڑھی اس میں سجدہ ہے، ایک ایکسٹرا سجدہ کرنا، سجدے میں اور نماز کو بھی وہ ایک تحفہ سمجھے، ایک خاص وقت سمجھے، ڈیوٹی نہ سمجھے۔ ڈیوٹی تو وہ اللہ نے محبت کی وجہ سے لگائی ہے کہ جیسے ماں بچے کو کہتی تمہیں کھلانا ہی کھلانا ہے، اور ماں کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ پاک کو کوئی فائدہ نہیں عبادت کا، وہ تو فرض اس نے کی کہ یہ ان کو پھر بھی اپنی ہوش مت کوئی نہیں، یہ کہ پتہ نہ ہی کریں، چلو ان پر فرض کر دیتے ہیں، چلو کم از کم فائدہ تو حاصل کر لیں، ورنہ اس کا فائدہ تو بندے کو ہوتا ہے، اللہ جل مجدہ فائدے سے پاک ہے۔ تو نماز جو ہوتی ہے وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا، بندہ اس ذہن سے آئے، اس ذہن سے نہیں فرض ہے آج یہ کرنا پڑے گا، یہ فلاں ہو گیا اب یہ اس کو ٹوٹل پورا کرو، عادتاً وہ اپنا کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں جو نہیں کرتے وہ ان کا تو کھاتا ہی مختلف ہے، جو کر رہے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اس طرح وہ ایک خاص ملاقات کا وقت ہے، جس طرح آپ اسپیشل ٹائم لیتے ہیں پرائم منسٹر سے، آپ کہتے ہیں جی میں تو جاب پہ جاتے ہیں، بندہ کسی اپنے محبوب کو جس کو پسند کرتا ہے، جس بندہ کوئی دوست ہے اس کا خاص وقت ہے، میں کہتا جی میں آپ کے وقت آپ کا مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، 10 منٹ چاہیے، تو ایک خاص تیاری کے جاتا ہے۔ میاں بیوی ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، ماں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، باپ کے ساتھ، یعنی خاص وقت جو بندہ سمجھتا ہے وہ گزارتا ہے، اس کو ٹائم کو پوری توجہ پھر اس طرف رکھتا ہے، اے میرے شادی ہے، اے ولیمہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانے کے طرف توجہ، یہ چائے ہے، چائے کی طرف توجہ۔ تو یہ نماز رب سے ایک ملاقات کا ذہن میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اور اسی لیے تو میں نے عرض کیا تھا کل کہ صحابہ اکرام نماز سے پہلے بھی خاموش رہتے مسجد میں،
اور نماز کے بعد بھی خاموشی رہتی، اور باہر اگر جا رہے ہوتے اپنے گھروں کی طرف تو خاموشی سے ہی گھروں کی طرف جاتے، کوئی بات کی آواز نہ آتی۔ اور ہم نماز سے آئے ہیں، خسر پسر شروع ہے، اچھا فوراً بعد جو ہے وہ بھی خسر اور باتیں اسی طرح کی گپیں یہ وہ، تو یہ کیا فرق ہے پھر؟ یہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ نماز میں رب سے ملاقات، انہوں نے رب کی باتیں سنی، ان پر ایک اثر ہے، وہ اسی اثر میں، اسی لذت میں، اسی خوف میں، اسی فکر میں، اسی ایک تعلق میں سرشار ہیں کچھ وقت کے لیے، اللہ کی یاد میں سرشار ہیں۔ اب تو ہو جاتے ہیں، ہم جو ہیں وہ ملاقات سمجھی ہی نہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز کا وقت آتا تو وہ ان کا چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا کہ رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ خاص تو بندہ محبت سے، بھائی میری رب سے اپنی ملاقات ہے، وہ کرنا کیا ہے نماز میں؟ شکر کرنا ہے اللہ پاک کا۔ نماز شکر ہے، یہ ساری نماز جو ہے یہ شکر ہے۔ شروع سے ہی بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نماز میں اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھے، جب آپ ایاک نعبد کہیں تو شکر کریں کہ اللہ تیری ہی میں عبادت، تجھے ہی معبود سمجھتا ہوں۔ جب ایاک نستعین کریں، جو مسئلہ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے دنیا کا وہ اللہ کے سامنے پیش کریں، وہ اسی لیے ہے، اور کس لیے ہے وہ آیت؟ کہ ہاں میں تو اچھا مسئلہ بعد دیجیے، اچھا یہ بڑے مسئلے ہیں، یہ ہے، وہاں کچھ ویسے سوچتے رہے نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جب آئے تو جو بھی اس کے مسائل ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ اللہ اس معاملے میں مدد چاہنا۔ کئی لوگ ہیں نماز میں خیال آتے ہیں تو خیال اللہ کی طرف کر لو، یعنی اللہ تو مدد فرمائے اس مسئلے میں، تو وہ خیال بھی عبادت بن جاتا ہے۔ خیال بھی عبادت بن جاتا ہے، دنیا کا خیال بھی عبادت بن جاتا ہے۔ شیطان کا نام آنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ نماز میں پڑھتے نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ اب شیطان کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں تذکرہ آیا ہے، لیکن وہ عبادت کیوں بن گیا ہے کہ آپ اللہ سے پناہ، یعنی اللہ جل جلالہ کی پناہ میں آنے کی، حفاظت میں آنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اس سے کہہ رہے ہو یا اللہ اس سے بچانا، شیطان سے بچانا۔ اب وہ کیونکہ دعا بن گئی ہے وہ عبادت بن گئی، حالانکہ نام شیطان کا ہے۔ فرعون کا نام آیا، وہ بھی عبادت بن کے تذکرہ آیا، کیوں؟ عبرت لے لی بندے نے کہ میں نے نہیں خدائی کا دعویٰ، میں نے انانیت اپنی مرضی نہیں کرنی، تو یہ ہو گیا۔ اسی طرح وَاِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جب بندہ کہتا ہے تو وہ اپنے تمام معاملات اللہ کی ہدایت کے سامنے چھوڑ دے کہ یا اللہ اے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ کام ہے، اب میری تو ہی رہنمائی فرما۔ مثلا بندہ آ گیا، مسئلہ پریشانی، گھر میں پریشانی ہے، ایسے سمجھ لیں کوئی مسئلہ پہ لڑائی ہو گئی یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، معاملہ چل رہا ہے، نماز کا وقت آ جائے تو خوش ہو جائیں کہ اب میرا معاملہ حل ہونے والا ہے، اب میرا معاملہ حل ہونے والا ہے کہ اب میں رب سے مدد لے رہا ہوں۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے اس نے مدد لی، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے وہ رہنمائی میں، یا اللہ یہ جو مسئلہ پیش آیا ہوا ہے تو ہی اس میں مجھے وہ سیدھا راہ دکھا کہ میں بھٹکوں نہ کہ میں وہ ایسا کوئی کام کروں جو مغضوب علیہم۔ پھر آگے جو ہے وہ پھر محبت کا اظہار ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، تو ایک خاص محبت کے ساتھ کیا سجدے میں جائے تو دل نہیں کر رہا اس کا اٹھنے کا، رکوع میں گیا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کا۔ تو یہ چیز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو آپ جمعہ والے دن حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، وہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک بندہ آیا خطبے کے وقت بندہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ بھی وقت ہے آنے کا۔ اب ہم جمعہ والے دن جاتے کب ہیں؟ جب جی امام جو ہے سمجھے نماز ہونے والی ہو، عثمان ایک ٹوٹل پورا کرنے والے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وقت ہے آنے کا۔ وہ کہنے لگے جی میں تو اذان سنی ہے تو میں اس وقت گھر آیا ہوں تو میں نے جلدی جلدی وضو کر کے آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دوسری غلطی، ہمیں تو حضور علیہ السلام نے غسل کا حکم فرمایا، تم وضو کر کے آئے ہو کہہ رہے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنت پر بھی اور کیسے وہ، اور ہمارا ہے کہ اپنا ایک نظام چل رہا ہے۔ تو وہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس جمعہ والے دن کو اگر جس کو نبی علیہ السلام نے اہمیت دی اس کو آپ بھی اہمیت دے دیں،
جس چیز کو انہوں نے نہیں دی، ہم بھی اس چیز کی اہمیت کو کھو دیں۔ انہوں نے دنیا کو اہمیت نہیں دی، ہم بھی دنیا کی محبت کو دل میں بسنے نہ دیں۔ انہوں نے جمعہ والے دن کو اہمیت دی ہے، اس کی اہمیت جس طرح میں عرض کر رہا ہوں رات، اس میں اعمال ہیں، اس میں اور بہت کچھ کرنے والی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو سورۃ دخان ہے پڑھنے کے لیے، پھر جو ہے یہ نماز سے پہلے آپ نے فرمایا فجر کی نماز سے جمعہ والے دن پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بندہ پڑھتا ہے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 دفعہ استغفار، یعنی نماز سے پہلے، فرض کی نماز سے پہلے۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد مسنون اذکار ہیں، درود شریف 80 مرتبہ پڑھنے والا عصر کے بعد۔ فرمایا کہ جو سورۃ اخلاص اور فلق اور ناس 7 مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، 7 دن اس کی حفاظت رہتی ہے۔ سورۃ کہف پڑھتا ہے، 7 دن برکتیں رہتی ہیں۔ اچھا، ہم یہ عمل کرتے نہیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اور پھر برکتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، حفاظتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب وہ کہاں ہیں؟ وہ تو وہ ہستی جو رحمت للعالمین، وہاں سے رحمتیں آنی تھی ان کی تعلیمات میں۔ تو اس لیے آپ بھی کوشش کیا کریں، میں بھی، یہ رات بھی مختلف ہو، یہ دن بھی مختلف ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سخت ناپسند ہیں، ویسے ہی ناپسندیدہ برے اعمال اللہ کو پسند نہیں، لیکن جمعہ والے دن جو برا کام وہ سخت ناپسند ہے۔ اور فرمایا جمعہ کی رات سے ایسا کوئی عمل اللہ پاک کو اس سے سخت ناپسند نہیں جو جمعہ کی رات کو گناہ۔ تو اس میں کیا اشارہ ہے؟ چلو بندہ معصوم نہیں، ویسے بھی غلطیاں گناہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو کر بھی رہا ہے جمعہ کی رات اور دن کو بالکل احتیاط کر لے۔ جو عادت بنی بھی ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کسی کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، کسی کو ڈرامے دیکھنے کا، کوئی کچھ، کوئی جھوٹ، کوئی یہ وہ، اس دن اور اس رات مکمل ہو۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ میرے جو ساتھ تعلق بناؤ اس دن۔ کیسے؟ یہ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف صرف ذکر نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام سے ایک تعلق ہے، ایک بات چیت ہے، آپ سے ایک محبت کا اظہار ہے، آپ کا شکر ہے۔ تو درود شریف کا مطلب یہ نہیں درود شریف پڑھو، ورد پڑھو، ورد پڑھتے رہو اور ہستی سے تعلق ہی نہیں ہے جس کا پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہے ہو مذکور کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یعنی وہ تو ایک ذریعہ ہے، اصل مقصود ہے کہ حضور علیہ السلام سے اپنے تعلق تازہ کرو، آپ سے اپنی وفا کو تازہ کرو، آپ سے اپنے جو ہے وفاداری کو اور اپنے جو بھی یعنی ایمان ہے، آپ سے اپنی محبت کو تازہ کرو، ادب کو تازہ کرو، آپ سے غلامی کا جو بندے نے یعنی معاہدہ کیا اس کو تازہ کرے۔ یعنی آپ علیہ السلام درود شریف کا یہ مطلب ہے کہ آپ سے تازہ کرے، یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، محبت بڑھتی ہے آپ سے تعلق، اور آپ کے مشن کو، آپ کے فکر کو اپنا فکر بنائے۔ تو اس طرح جو بندہ دن، اور بھی بہت سارے اعمال، اس میں کم از کم 30 احادیث ہیں نبی علیہ السلام کی جو جمعہ کی مختلف اعمال اور فضیلتوں کے بیان، ان میں بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ تو جو بندہ کرے گا وہ تو انشاءاللہ وہ فائدے بھی دیکھے گا۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ابھی مسنون اذکار، یہ مسنون اذکار کا مطلب ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فجر کے وقت کچھ حفاظت کے اعمال آپ نے امت کو تلقین فرمائے، خود بھی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے ان میں سے بعض، تو وہ ابھی تلاوت کریں گے 10 منٹ کے لیے، تاکہ یہ دن میں اور برکتیں اور رحمتیں اور حفاظت بھی رہے، اور یہ چیزیں۔ تو 10 دفعہ درود شریف، اور پھر سورۃ الفاتحہ، وہ کتاب بھی وہ دے دیتے ساتھی، آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ، درود شریف میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تھوڑا سا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد